حضرات محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 کی تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کے اندر تقریباً 5-6 باتیں بیان کی گئی ہیں جو اسلامی سوسائٹی یا مسلم معاشرے کی تصویر کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں خاص طور کے اوپر مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کام کیا ہے اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلے ہم تھوڑی سی ترجمانی کر لیتے ہیں۔ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے کہ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں جو نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ ہیں جن کے اوپر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے ایسے مردوں اور ایسے عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ان سدا بار جنتوں میں دراصل ان کے مکان ہوں گے، رہائش گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو ان آیات کے اندر خاص طور کے اوپر تقریباً 6 باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اہل ایمان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر مردوں اور عورتوں کا جو ذکر آتا ہے وہ الگ الگ ان کے دائرے کے لحاظ سے آتا ہے، یعنی یہ کہ مومن مرد اپنے مردوں کے درمیان یہ کام کریں گے، عورتیں اپنے حلقے اثر کے اندر یہ کام کریں۔ ان کے اندر باہمی ربط اور جو ضبط کی کیفیت ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی طریقے سے، یہ دنیا کی دوسری تنظیمیں اور گروہوں کی طریقے سے انٹرمیکسنگ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دائرے کار دونوں کے بالکل الگ الگ ہوتے ہیں اسلامی لحاظ سے۔ یہی بات جو ہے ہم سورہ حجرات کے اندر بھی پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان کا دائرہ کار، کام کرنے کے دائرے دونوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ مرد اور عورتیں باہمی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی مرد حضرات کے اندر کام کریں گے، عورتیں عورتوں کے اندر کام کریں گے، اور ان کے اندر جو رفاقت، ولایت، اخوت ہوگی وہ ایک ایمان کی اساس کے اوپر حقیقی نوعیت کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 5 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی اور آخری میں اصل مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 5 باتوں کے اندر سب سے پہلی بات تو نماز کی پابندی۔ دیکھیے کہ نماز کی پابندی انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کی وجہ سے انسان کے اخلاق کا تزکیہ ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز فحش یعنی بے حیائی کے اور خدا کی نافرمانی کے باتوں سے روکتی ہے۔ تو گویا کہ اس کا اثر پورے کے پورے ہماری اخلاقیات کے اوپر پڑتا ہے اگر ہم واقعی نماز کی طرف توجہ دیں۔ اور پھر نماز جو ادا کرنی چاہیے صرف ایک عادت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عبادت کی حیثیت سے، ایک سوئی کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگی کے اوپر پڑنا لازمی ہے۔ اور جو اصل مطلوب نماز ہے وہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز ہے، کہ فلاح پا گئے وہ مومنی جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب اکثر ہمارے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے
کہ بھائی سینے کے اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں یا رفع دہن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آمین بالجہر بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں، یہ سنت ہے یا یہ سنت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو سطحی باتیں ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اصل نماز کی جو روح ہونی چاہیے وہ روح کے اوپر ہم بڑی کم توجہ دیتے ہیں، جس کو یہاں پر خشیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ایک فرض چیز ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے اس طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب ہوتا ہے، ایک میعاد ہوتی ہے اور ایک شرح ہوتی ہے۔ یہ تین چیزوں کے بیسس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت عائد ہوتی ہے۔ اگر یہ تین چیزیں میں کسی قسم کی کمی ہو تو پھر بھی آپ کو اپنے مال میں سے انفاق کرنے کے متعلق قرآن مجید میں نماز کے بعد پھر اسی طریقے سے انفاق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے پہلے ہی صفحے کے اوپر ابتدا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کے ساتھ انفاق کی بات کہی گئی ہے۔ تو انفاق سے بھی دراصل انسان کی تزکیہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ اس کے دل سے مال کی محبت نہیں نکلے گی اور جب تک کہ وہ راہ خدا کے اندر اپنا مال نہیں خرچ کرے گا اس وقت تک کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جی اس کے اندر جو میں نے بات کہی تھی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی تم ان کے مالوں میں سے ایک حصے کو حاصل کرو اور پھر ان کا تزکیہ کرو۔ تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینے یا انفاق فی سبیل اللہ کرنے یا اعانت کرنے سے دراصل مال کی محبت دور ہوتی ہے، اور پھر جس راستے کے اندر ہم مال لگا رہے ہیں اس کام کے اندر بھی ہم کو برکت ہوتی ہے۔ اب تیسری اور چوتھی بڑی اہم چیز ہے جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کہی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ معروف اور منکر کے معنی آپ پہلے سمجھ لیجئے کہ معروف کے معنی جانی پہچانی نیکی، جس کو عالمگیر طور کے اوپر ہر انسان جس کو بھلائی سمجھتا ہے وہ دراصل معروف ہے، جیسے سچ بولنا، کسی کی جان بچانا، ایفائے عہد کرنا، اور اسی طریقے سے وہ سارے کام جو کہ عام طور کے اوپر ہر انسان جس کو بہتر سمجھتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے وہ معروف کے دائرے میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے منکر کے معنی جو ہے اس کے معنی بھی یہ ہے کہ جس کو سارے انسان برا سمجھتے ہوں، جیسا کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر یعنی کہ زیادتی کر رہا ہے، تو کوئی بھی راستے چلنے والا بھی بول رہے گا کہ بھائی ایسا تم کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ، تو یہ منکر ہے۔ تو یہ بنیادی اخلاقیات ہیں اور اسلام کے اندر اس کو ہر لیول کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیے کہ انڈیویجول طور کے اوپر ہم اپنے گھر کے اندر امر بالمعروف و نہی منکر کریں گے، والدین جو ہے اپنے بچوں کو اچھی چیزوں کی تعلیم دیں گے، بری چیزوں سے بچائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو دوست احباب، محلے والے اور دیگر لوگوں کے درمیان کے اندر بھی ہم اس بات کو رکھیں گے، اور قرآن مجید کے اندر ہر لیول کے اوپر اس کو فریضے کی حیثیت سے بار بار توجہ دلائی گئی، جیسا کہ مشہور آیت ہے ہم پڑھتے ہیں اپنے اجتماعات کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس کے اندر ساری امت کے ہر فرد کے اوپر یہ فرض عائد کیا گیا ہے۔ پھر کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے، وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کے لحاظ سے یہی بات کہی گئی ہے، علماء کے متعلق بھی یہی بات کہی گئی ہے، اور جو یعنی کہ صاحب امر لوگ ہوتے ہیں، جو حکومت کے مختلف اداروں کے ذمہ دار اور جو ہے لیڈر لوگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی ہے، بلکہ حکومتی لیول کے اوپر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ کہ اسلامی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ وہ بھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کرے۔ دیکھیے یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر ہمارے اپنے ماحول کے اندر گندگی پھیل رہی ہے اور پھر ہر طرف جو ہے نالیاں بہہ رہی ہیں، مچھر ہو رہے ہیں، اور پھر جو حشرات پھیل رہے ہیں، اور اس کی صفائی کا اگر ہم انتظام نہیں کریں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پورا کا پورا محلہ مختلف قسم کی بیماریوں سے میں مبتلا ہو جائے گا۔
تو یہ مادی لحاظ سے یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اس کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اخلاقی لحاظ سے بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کریں گے اس وقت تک کہ انسانی اخلاقیات کا سدھار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس کو ایک طرف یعنی امر بالمعروف کہا گیا اور دوسری طرف شہادت حق کی کو بھی جو ہے اسی معنی کے اندر لیا گیا ہے، اور جو سورۃ العصر ہے اس کے اندر بھی اسی چیز کی طرف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ توجہ دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس قوت اور طاقت ہے تو طاقت کے زور سے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے اس کو بولے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی کو برائی جانے۔ اگر برائی کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم خاموش رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہمارے ایمان بالکل ختم ہو رہا ہے، ٹمٹما رہا ہے، کیونکہ برائی کے اندر انوالو ہونے کا بالکل پہلا زینہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم برائی کو برداشت کرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ وہ برائی ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے وہ ہمارے اندر بھی گھر کر لیتی ہے۔ تو لہٰذا برائی کو جو ہے یعنی کہ پہلے ہی اسٹیپ کے اوپر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی اگر آپ غور کریں گے تو سامنے آئے گی، وہ یہ کہ امر بالمعروف اگر آپ کریں گے تو اس سے کوئی یعنی کہ ریزسٹنس آپ کو معاشرے کے اندر نہیں دکھائی دے گا، لیکن انل منکر کا کام کریں گے، برائیوں کو روکنے کا اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو کافی ریزسٹنس اور کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہاں پر آپ کو ڈٹنا پڑے گا اور وہاں پر جو ہے مقابلہ کرتے ہوئے برائی کو پیچھے ڈھکیلنا پڑے گا۔ تو گویا کہ یہ اسلامی معاشرے کی اہم چیز بیان کی گئی ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورتیں جب اپنے سامنے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پھر نیکی کو چھوڑتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ عام طور کے اوپر بہت سارے ہمارے اپنے مسلم بھائی بہنیں وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو ان کو اس کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ کوئی یعنی کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی دھوکہ دیتے ہیں، کوئی قرض لے کے واپس نہیں کرتے، یہ ایسی بہت ساری برائیاں ہیں، یعنی کہ چغلی ہے، غیبت ہے، برائیاں کرنا ہے، لگائی بجائی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یعنی کہ برائیوں ہی کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کو احسن طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر ایک اور اہم چیز اس آیت کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ اطاعت کے اندر دراصل نظم اور ضبط اور ڈسپلن کی بات کہی گئی ہے، کیونکہ ہم خود ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، تو کوئی بھی تنظیم اور کوئی بھی گروہ اس وقت تک کہ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے اندر ایک سسٹمیٹک کوارڈینیشن نہیں ہو اور جب تک کہ وہ ڈسپلن کے طور کے اوپر وہ کام انجام نہیں دے۔ تو یہ پوری چیز آپ دیکھیے کہ جہاں سے شروع ہو رہی تھی نماز کیا ہے، یعنی کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خوما کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اول سے آخر تک پورا ہم کو ایک ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ تو صرف نماز کے اندر امامت نہیں ہے بلکہ ہماری سول لائف کے اندر بھی ہم کو اپنے امیر اور اپنی تنظیم کے جو اصول ہیں اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر جو ہے کہ وہ ملت دراصل ایک ڈسپلن ملت اور ایک منظم ملت کہلاتی ہے، اور ایسا گروہ چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کہ مسلسل محنت اور ڈسپلن کی وجہ سے وہ اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے اس کے اندر کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان بھی، اللہ کی رضا بھی ان کو حاصل ہوگی۔ یہ دراصل پہلی چیز بیان کرنی چاہیے تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخری میں بیان کیا، کیونکہ یہ دراصل اصل گول ہے، اصل مقصد ہے۔ جو کچھ بھی ہم انفرادی اور اجتماعی کام کرتے ہیں اس کا آخری مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب کہ ہم کوئی کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اخلاص کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہو سکتی۔ تو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ
کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان، اور پھر اس میں جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے اندر پاکیزہ گھر ہوں گے تمہارے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ دراصل رضوان کے بعد کا انعام ہے۔ پہلے ہمارے اعمال ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے درست ہونا چاہیے، اور اسی سے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اسی کے ذریعے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کے بعد پھر انعام کے طور کے اوپر یہ جنت اور اس کی بے شمار لازوال نعمتوں سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آخری کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے دراصل سب سے بڑی کامیابی، کہ دنیا کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا کے اس کا حاصل کرنے کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر دنیا میں بڑی سے بڑی نوبل پرائز بھی اگر کس کو مل جائے تو وہ دنیا کے اندر ہوگا، اور جیسے دنیا میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اس انعام کی کسی کے پاس کوئی اہمیت نہیں رہی۔ لیکن یہ کہ آخرت کے اندر اگر کسی کو کامیابی نصیب ہو جائے تو وہ ہے دراصل پرماننٹ کامیابی، اور وہ ہے ایسی خوشی کہ جس کے بعد پھر کسی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ان دو آیتوں کے اندر گویا کہ ہمارا پورا ایک یعنی کہ کام کرنے کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ دلائی گئی، خاص طور کے اوپر نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اور ہمارے زندگی کا مقصد ہم کو بالکل واضح ہونا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اور اسی رضا کے نتیجے کے اندر جنت اور اس کی نعمتوں سے ہم کو سرفراز کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی دعوت کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔